الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ قرآن کا دباچہ، اوپننگ آف قرآن، قرآن کا پریفیس، پریمبل۔ جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اگر آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے کر کے اپنی عظمت و کبریائی، اپنی الوہیت، وحدانیت اور اپنی طاقت کا سکہ منوایا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا انداز ایسا دل نشیں ہے، ایسا خوبصورت ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا سخت دل، بڑے سے بڑا اہل ثروت جب اس پہ غور کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اپنے سینے میں اتارتا ہے تو وہ اشکبار ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس رحمان و رحیم نے کتنے پیارے انداز کے اندر اپنے کلام کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ آغاز اس مقدس آسمانی کتاب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں اللہ پاک، اور ایسی تاریخ رقم کر دی کہ انسانی انقلاب کا رخ موڑ دیا۔ اور اللہ کریم نے اپنی اس پیاری سورت کے کئی نام رکھے۔ الفاتحہ، کھولنے والی، کیا؟ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ پھر فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی ہے، چابی ہے، کلید ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، یعنی حقائق قرآنی کا منبع اور سرچشمہ اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر فرمایا السبع من المثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ کون سی 7 آیتیں؟ اللہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آیت ہے میری بہنوں، اگر بندہ مومن اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص کم از کم 500 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت کی 4 نہروں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی عادت میں شامل کر لیا، اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا، اپنا توکل بنا لیا، تو فرمایا بڑے سے بڑے زہر کا اثر بھی اگر اس کے جسم میں ہے تو اللہ اس کی برکت سے دور فرما دے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ اپنے جسم کے کسی حصے میں تمہیں درد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جگہ پہ ہاتھ رکھو، تمہارا یقین کامل ہو تو پھر ہے نا، تو اللہ پاک تمہیں اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک حرف اسم اعظم ہے، الرحمن الرحیم، بڑا رحمان، بہت رحم کرنے والا۔ اب یہ حقیقت جب آپ کے دل میں اترے گی تو تبھی آپ اس کو پڑھیں گے، اور جب وہ پڑھ لیں گے تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد تبھی ملیں گے نا جب آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا کہ ہاں اس کو پڑھنے سے ہی میرا اللہ راضی ہوگا۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ہے، قرآن کے خزانوں کو کھولنے والی چابی ہے۔ آگے
قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الفاتحہ 7 آیتیں، ایسی عظیم آیتیں، ایسا عظیم خزانہ کہ میرے رب نے کہا ہر نماز کے اندر وہ فرض ہیں، وہ نفل ہیں، وہ سنت ہیں، بندے یہ نہیں پڑھے گا تو تیرا قیام ہی نہیں ہوگا۔ 7 آیتیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پڑھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ اب دیکھیے نا، کسی اجنبی کے سامنے، کسی ناواقف کے سامنے آپ جائیں تو سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں نا، ہائے ہائے، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا سٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی وہ جاب جو بھی ہے تعارف کراتے ہیں، تو تبھی اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی جس بندے سے میں مخاطب ہوں اس کا تو یہ سٹیٹس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنے آپ سے اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا تعارف دیا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کتنے ہیں؟ ایک عالم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 ورلڈز پیدا فرمائی، 18,000 عالم، ان میں سے چند کا ہمیں علم ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے عالم ہیں۔ تو اس کی بحث ہم نہیں کر رہے چونکہ اختصاراً آگے بڑھیں گے۔ تو فرمایا ان تمام عالمین کا رب ہے جس کی جلوہ نمائی پتھروں میں بھی ہے، جس کی جلوہ نمائی عرش پہ بھی ہے، جس کی جلوہ نمائی فرش پہ بھی ہے، جو شرق کا مالک، جو غرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، چرند پرند کا مالک۔ اے بندے جدھر نگاہ اٹھائے گا تجھے مالک ہی نظر آئے گا، اس لیے جس کی چاروں طرف فرما روائی ہو تو ساری تعریفیں بھی تو اسی کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، کون؟ مالک کیسے بن گیا؟ وہ جو رحمان بھی ہے، اتنا کہ تیرے تصور میں نہیں آ سکتا، رحیم ہے اتنا کہ تو اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک غلطی ہو جائے نا، ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا دنیا میں۔ غلطی ہو جائے نا تو ماں بھی کہتی ہے چل اپنا بوریا بستر اٹھا اور چلا جائے یہاں سے، بس اب میرا سٹیمنا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ مالک ایسا ہے، وہ رحیم ایسا ہے، وہ کریم ایسا ہے، وہ درگزر کرنے والا ایسا ہے، وہ بخشنے والا ایسا ہے، وہ اپنے بندے کو لاکھ گناہوں کے باوجود پھر اپنی طرف لانے والا ایسا ہے کہ تو لاکھ گناہ بھی کر لے پھر بھی تجھے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے۔ اے بندے ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، نہ قیام کیا، نہ سجود کیے، نہ رکوع کیے، اللہ کی نافرمانی میں عمر گزار دی، آخری لمحہ آ گیا، آخری لمحے میں ہاں موت کے آثار تجھے نظر نہیں آئے، موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے، عالم نزع سے پہلے پہلے، اس وقت میں بھی اس کریم سے، اس رحمان سے، اس رحیم سے معافی مانگ لے تو رب کریم کہتا ہے کہ اے بندے تو سچے دل سے اس وقت بھی توبہ کر لے تو میں تجھے بخش دوں۔ اس سے بڑا رحمان و رحیم ہونا اور کیا ہے؟ اس کی ربوبیت، اس کی صفات، اس کے کلمات، ان کے اثرات ہر طرف جاری۔ فرمایا پھر بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ اچھا اگلا پردہ اٹھا دیا، چلو رحمان بھی نہ سمجھو، رحیم بھی نہ سمجھو،
اگلی حقیقت بتاتا ہوں، مالک یوم الدین. چلو میں تمہارے نزدیک رحمان نہیں ہوں گا، رحیم بھی نہیں ہوں گا، میں آخرت کا دن کا تو مالک ہوں. یوم الدین، فیصلے کا دن، وہ 50,000 سال کا طویل دن ہے. اس کا مالک کوئی اور نہ ہوگا، میں ہوں گا. میری فرمانروائی، میری حکومت، میرا اقتدار، میرا حکم، میرا تخت، میری سلطنت، میرا جا، میری حشمت، میرا سٹیٹس. ارے بندے جدھر دیکھے گا بس میں نظر آؤں گا. سبحان اللہ. تیرے قلب پر میری حکومت، تیری عقل پر میری حکومت، تیرے اعضاء پر میری حکومت، تیری سوچ پر میری حکومت، تیری آنکھوں کی پتلیوں پر میری حکومت. اللہ اکبر. تیرے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر میں. سبحان اللہ. میں وہی ہوں جو قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا بندے پھر جو اتنی صفتوں کا مالک ہو، عالمین کا رب ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، تو پھر کیا تیرے لیے یہ واجب ہے، جائز ہے کہ اتنی صفات کے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. زندگی جس نے تمہیں زندگی دی، عقل دی، شعور دیا، علم دیا، بصارت دی، بصیرت دی، سماعت دی، ہاں سماعت دی، قوت نطق دی، کیا کچھ تجھے عطا نہیں کیا؟ اے بندے پھر اس کریم کا شکریہ ادا کرے گا یا کسی دوسرے غیر کی طرف چلا جائے گا؟ نہیں. فرمایا واجب یہ ہے، پھر حق یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اسی سے مدد بھی طلب کر، سجدہ بھی اسی کو کر. کیوں؟ وہ ساری نعمتیں دینے والا جو ہے، عطا کرنے والا جو ہے. اللہ اکبر. تیرے اوپر نگاہ کرنے والا جو ہے، تو تیرے خشوع و خضوع کا مرکز، تیری عبادت کا مرکز، تیرے سجدوں کا مرکز، تیرے قیام کا مرکز، تیری محبت کا مرکز، تیرے جھکنے کا مرکز بس وہی ہونا چاہیے جس نے سب کچھ دے رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اس کے سامنے جھک جا. تیرا سجدہ، وہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. سجدہ عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. سجدہ شکر ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے تجھ پر روزانہ 2 شکر واجب ہے. کیا؟ 2 شکر. ایک شکر اس پہ کہ تیرے اندر سانس صاف جا رہا ہے، شکر ادا کر. اور ایک شکر اس پہ کہ تیرے جسم سے گندا سانس باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے تو کر نہیں سکتا. پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ سکھایا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جو جتنی بڑی بارگاہ ہو اتنا ہی بندہ ذرا طریقے سے کھڑا ہوتا ہے نا، سلیقے سے کھڑا ہوتا ہے. اور وہ کائنات کا بادشاہ، اس کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو پھر کھڑے ہونے کے آداب ہیں. سبحان اللہ. وہ آداب اللہ کریم نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بندے کو سکھائے ہیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا. یہ بڑی اہم آیت ہے. ایک تو کیا ایاک نعبد، مولا عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب چونکہ مدد کوئی نہیں کر سکتا، اب چونکہ معاف کوئی نہیں کر سکتا، اب چونکہ عطا کوئی نہیں کر سکتا، اب چونکہ سن کوئی نہیں سکتا، اب چونکہ قربت نہیں کوئی دے سکتا، اب چونکہ عیبوں پر پردے نہیں کوئی ڈال سکتا، تیرے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو ہی پھر قابل عبادت ہے نا. پھر تجھے سے مدد مانگنی چاہیے نا. تو پھر دوسرا کوئی کون ہوتا ہے کہ اس سے مدد طلب کریں؟ تو پھر فرمائے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، اے مالک ارض و سما، اے نور السماوات والارض، علی کل شیء قدیر، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام. تو پھر کرم کر کہ وہ رستہ جن پر تیرے لوگ چلے کامیاب ہو گئے، وہ رستہ مجھے بھی دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم.